بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی دو بہت بڑی خبریں ہیں جو بتانی انتہائی ضروری ہیں اور اس پہ انالیسس دینا بھی بہت ضروری ہے۔ کچھ نوٹ کنیکٹ کریں گے اور آپ کو تاریخ کے جھروکوں سے بھی آگاہ کریں گے کہ یہ جو بہت بڑی بات ہے اس حوالے سے۔ تو آپ ایسا کریں گے، سب سے پہلے آپ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جناب بات یہ ہے کہ آج پاک فوج میدان میں آئی ہے اور احمد شریف چودھری صاحب ہیں، جناب آپ کو پتہ ہے DGISPR ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ چودھری صاحب نے کھڑا کر دیا اور آتے ہی انہوں نے کیا کہا، چودھری صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا۔ بہت بڑی باتیں کی ہیں، بہت زیادہ باتیں کی ہیں۔ ایک آپ کو یہ بتانا ہے اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا جو کہا جاتا ہے کہ جرم کیا تھا اس کا اعتراف کر لیا آج، اور پہلے ہی کر لو تسی، لیکن بہرحال نہیں کر رہے تھے، ابھی انہوں نے کیوں کیا ہے آپ کو یہ بتانا ہے۔ اور تیسری بات یہ بتانی ہے کہ عمران خان صاحب جناب بہت جلد ملٹری کورٹ جا رہے ہیں۔ سمجھ لیں کہ ان کا اب جو مقدمہ ہے وہ فوجی عدالت میں چلایا جائے گا اور ملٹری جیل سے بھی انہوں تک کیا جائے گا۔ یہ ساری خبریں ہیں اور یہ بتانی آپ کو انتہائی ضروری ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ آج ملک میں جو سختی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ PTI کی سختی آ گئی ہے پائی، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ بہرحال سب سے پہلے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب DGISPR میدان سے آئے نے اور انہوں نے آتے کہا کہ ہون میں انشاءاللہ تھوڑے سامنے وقفے سے آتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا سچ اور حقائق، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردوں نے اور دوسرے خارجی فتنہ اور دہشت گرد جو ہیں یہ ایک کی نسل ہے، لیکن وہ ذرا ڈیجیٹل دہشت گرد جو ہیں وہ بگوڑے ہیں زیادہ، وہ باہر بیٹھ کے ہی اپنے والوں تکے مارتے رہتے ہیں کہ فوج کے اندر اے ہو رہا ہے، اور پھر ہماری سادہ لوگ عوام جو ہے ان میں کافی لوگ جو ہیں وہ اس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مقصد ان کا پورا ہوتا ہے اور فوج اور پاکستانی عوام کے درمیان جو خلیج ہے وہ حائل ہو رہی ہے، یعنی کہ دوریاں ہو رہی ہیں، اور یہ فسطائیت اصل یہ فسطائیت ہے۔ دیکھیں اصل فسطائیت یہ ہے جی عمران خان اور عمران خان صاحب جو چیلے لیلے اکثر ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے، بشرا بی بی نے ایجاد کیا تھا فسطائیت، اور عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم اکثر جو ہے وہ فسطائیت کا لفظ استعمال کرتی تھی، اور آج DGISPR نے وہ لفظ کا استعمال کیا ہے کہ اس طرح عوام اور فوج کے درمیان جو رکھنا ڈال رہے ہیں اور دوریاں پیدا کر رہے ہیں، ان میں دو لوگ ہیں، ایک ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں اور دوسرے جناب خارجی ہیں، خارجی یعنی کہ یہ دہشت گرد جو ہیں جناب خارجی ہیں، اور انہوں نے بتایا ان کے بارے میں ساری ڈیٹیل لمبی ہو جائے گی یہ جو میری گفتگو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کافی زیادہ لمبا ٹائم دیا ہے جناب DGISPR نے، اور انہوں نے جو بڑی بات کی تھی انتہائی سنجیدہ ایشوز کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ عزم استحکام کے حوالے سے انہوں نے کافی لمبی چوڑی ڈیٹیل بتائی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ عزم استحکام کو بھی غلط پورٹریٹ کیا گیا، اور جو مجھے بات سمجھ آئی وہ بڑی اہم ہے، وہ یہی ہے کہ جو وہاں پہ آپ کو پتہ کہ سمگلر ہیں، جو کاروبار ہوتا ہے لاکھوں کا، جو اوپر والے بیٹھے ہیں کروڑوں کا ڈیلی کا کاروبار افغانستان کے رستے اور ادھر ادھر ہوتا ہے، ان کو زیادہ تکلیف ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو عزم استحکام آپریشن ہے اس میں یہ صرف فوجی آپریشن نہیں ہے کہ دہشت گردوں سے مارنا ہے، یہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے بہت بڑا آپریشن ہے، جس میں ڈیجیٹل دہشت گردوں دی بھی خیر کوئی نہیں، سمگلران دی بھی خیر کوئی نہیں، اور وہ سمگلر جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور دہشت گرد بھیجتے ہیں ان کی بھی خیر کوئی نہیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، اور سیاسی مافیا چاہتا ہے کہ عزم استحکام کو متنازع بنایا جائے، فوج دہشت گردوں اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کے سامنے کھڑی ہے جناب، خیر کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے نے میدان سے، اور آج پتہ بھی چل گیا ہے کہ رؤف حسن صاحب جو ترجمان PTI ہیں ان کو PTI کے جناب سیکٹریٹ یعنی دفتر ہی کہہ لو وہ چک لے گئے انہوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ
ان کی سرپرستی میں ڈیجیٹل میڈیا یہاں سے چلایا جاتا تھا، اور پھر آپ کو پتہ جب بگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں باہر وہ اس کو چیزوں کو وائرل کرتے تھے، تو اس لیے چھاپا مارا گیا، اور چھاپے کے دوران جناب پولیس جو ہے وہ رؤف حسن کو لے گئی، اور ساتھ بیرسٹر گور بھی ساتھ ساتھ جا رہے تھے، اور فوری طور پہ شبلی فراز نے ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی اور کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ پھر ساتھ ہی چیئرمین پی ٹی آئی ٹی وی پہ آتے ہیں کیمروں کے سامنے، یعنی کہ جو ان کا ہے سوشل میڈیا پہ، اور آگے کہتے ہیں کہ میں تے نال ویسے جا رہا تھا بھائی، میں نہیں پڑھیا انہوں نے۔ تو اس طرح کے یہ جلد باز لوگ ہیں، جذباتیت پیدا کرتے ہیں، خود بھی جذباتی ہیں، خود بھی انہوں نے لگتا ہے کہ ہاتھ پیر جاندے نہیں سوج، تو ان کی یہ حالتیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر ہوا یہ کہ رؤف حسن کو پکڑ کے لے گئے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بازار گرم ہے، طرح طرح کی میمز بھی بن رہی ہیں اور طرح طرح کی کانسپریسی تھیوریز تلی جا رہی ہیں، اور تو یہ وہ دہشت گرد ہیں جو جھوٹ پھیلاتے ہیں، اور جھوٹے پہ اللہ کی ویسے لعنت ہے، لیکن پتہ نہیں ان پہ لعنت بھی نہیں پڑ رہی، میں حیران ہوں۔ اچھا دوسری طرف آ جائیں، دوسری طرف یہ میں جو بات کر رہا تھا وہ درمیان میں یہ بات لے کے آ گیا، عزم استحکام پر سیاست کی جا رہی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، اور کیونکہ ایک مافیا، سیاسی مافیا اور غیر قانونی مافیا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہے اس کو ہم نے نہیں ہونے دینا۔ ڈی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہمارا المیہ ہے کہ ہر سنجیدہ معاملے کو سیاست کی بینٹ چڑھا دیتے ہیں کی وجہ سے مذاق بنایا جاتا ہے۔ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، پاکستان میں ویسے کوئی نو گو ایریا کوئی نہیں ہے۔ عزم استحکام سے متعلق 24 جون کو وزیر اعظم آفس سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا۔ عزم استحکام فوجی آپریشن نہیں ہے، اس کو متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ایک مضبوط لابی جو چاہتی ہے کہ عزم استحکام کے اغراض و مقاصد پورے نہ ہوں، عزم استحکام پر سیاست کی جا رہی ہے جناب۔ پھر باقی انہوں نے مدارس کے حوالے سے بھی کہا ہے کتنے مدرسے ابھی تک جو ہے رجسٹر ہوئے ہیں۔ پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ فوج ایک جگہ پہ جا کے آپریشن کلیئر کر دیتی ہے، پھر صوبوں کی ہوتی ہے ذمہ داری، اور وہ پھر پیچھے کچھ بھی نہیں کر دے تو جس وجہ سے دوبارہ دہشت گرد آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فوج قربانیاں دے کے ایک جگہ سے کلیئر کرتی ہے ایریا دہشت گردوں سے، تو پھر اپنی ذمہ داری جو ہے وہ وفاقی حکومت تو دیتی ہے لیکن صوبائی حکومت کوئی نہیں کر دی، تو صوبائی حکومت کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے پھر دوبارہ سے وہ آ جاتے ہیں جناب۔ اچھا دوسرا یعنی دہشت گرد۔ اچھا دوسری یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی لوچ تلی گئی تھی بنو مظاہرین کے حوالے سے کہ جو ان کو فوج نے گولیاں چلائی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے جو اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کی طرف سے آج وہ فوٹیج دکھائی گئی جس میں دکھایا گیا کہ جناب وہ فوج کے جو کینٹ والا ایریا ہے بنو میں، وہاں پہ کچھ لوگ جو تھے وہ ویپن لے کے پھر رہے تھے، اور فائرنگ بھی ایک بندہ کری جا رہا تھی۔ اور جو 15 جولائی کو بنو میں کینٹ کے پاس جو حملہ ہوا تھا جس میں شہادتیں ہوئی تھیں پاک فوج کی، تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی دیوار بن رہی تھی وہ بھی گرا دی گئی، اور ڈیپو تھا وہاں سے چینی اور آٹے کی بوریاں لوگ نکالتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ میں نے بھی یہ فوٹیج میں نے پہلے بھی دیکھی تھی، تو میں اسی لیے اس میں میرا بڑا سٹرونگ قسم کا اوپینین تھا کہ بھائی فوج نے ایویں کوئی نہیں ماریا، فوج نے تو پہلے ان کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق اتنی نفرت نہ پیدا کریں فوج کے حوالے سے، آپ مہربانی کریں، فوج اگر نہیں ہوگی نا تو پھر انڈیا ایک سیکنڈ لائے گا آ جائے گا۔ اور آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ہر وقت مدعا جو ہے وہ فوج پہ ڈالتے ہیں، اور جو لوگ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں چلو ان کا تو کام ہے، وہ ان کو تو نبڑ لیا جائے گا، لیکن جو عام پاکستانی ہیں، معصوم جو بچے ہیں، جن کے ذہنوں میں ایسے فوج کے بارے میں نیگیٹیوٹی بھری جا رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ وہاں سے آٹا لے کے جا رہے ہیں، چینی لے کے جا رہے ہیں، اندر گھس گئے تھے، پھر اس کے بعد پہلے فائرنگ ہوئی، پتھراؤ ہوا، پھر اس کے بعد فوج نے ٹھا کیا تو پھر گولیاں کچھ چلیں، لیکن پھر ڈیجیٹل دہشت گردوں نے کسی 2022 کی ایک تصویر جو تھی وہ لگا کے کہا یہ بچہ مار دیا پاک فوج نے۔ ان کو شرم آنی چاہیے جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پہ لگاتے ہیں۔ شیم آن یو ویسے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج نے آج بہت بڑی بات کی ہے کہ ان چھوڑا نہیں جائے گا کسی کو بھی، بہرحال چھوڑا کوئی نہیں جانا، یہ آنے والے دن مجھے بھی بتا رہے ہیں بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ بنو واقعہ کی فوٹیج جو تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ چودھری صاحب نے وہاں دکھا دی تھی، اور نور ولی ایک جو دہشت گرد ہے ڈرپوک، اور جو ٹی ٹی پی پاکستان کا جناب امیر بنا ہوا ہے جعلی،
اور اس کی آڈیو آئی تھی جس میں وہ کہہ رہا سی کہ حملہ کرو ہسپتالاں سے اسکولاں نوں اڑاؤ لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے. یہ اسلام یہ دہشت گرد ہیں بھائی پکے. یہ اسلام یہ کہتا ہے یہ خارجی ہیں بھائی پکے. اسلام اللہ معاف کرے اسلام کا نام بدنام کر رہے ہو. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اور پھر لوگوں کے گھروں کو اڑانے کی بات کر رہے تھے. تو اس حوالے سے بھی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب DGISPR نے کھل کے بتایا کہ یہ خارجی لوگ ہیں, یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے, اور فیک نیوز اس قدر ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اور انہوں نے امید لگائی ہے کہ جناب یہ عدالتوں کا بھی اور قانون سازی ہونی چاہیے. عدالتوں کی بھی تھوڑا جب لگے گا عدالتیں ناراض اس تو نہیں کہ جنہوں نے واقعات کیے ہیں عدالتیں چھڑ دیں دینے. دیکھو عدالتوں نے کام چیک کرو. 8 جج نے آپ کو پتہ وہ باغ کے چھٹیاں منانے کے لیے جناب چھٹیاں منانے کے لیے وہ جناب ملک سے باہر امریکہ ادھر چلے گئے ہیں. مجھے لگتا ہے انہوں نے جا کے مل رہے نے جنہاں دی ڈائریکشن تے انہوں نے غلط فیصلے بھی کر دیندے نے وہ جج جنہاں دا بیڑا اللہ کرے ہو جائے غرق. اچھا بہرحال یہ جو بھی بندہ غلط فیصلے دیتا ہے اور جو فیکٹس لوگوں کو بھی پتہ ہوتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے جدید دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, اور جن لوگوں کی سوجھ بوجھ اور پرکھ بہت اچھی ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے. تو جناب یہ جو 8 ججاں نے فیصلہ کیتا ہے گھر بیٹھے سوالی نوں انہوں نے انصاف کار وچ پہنچا دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد چھٹیاں 15 دن کا ٹائم ہی دے دیتا ہے. پھر اس کے بعد بھج گئے نے. اور اس کے بعد اگر قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوری طور پہ کیس کو سنا جائے تو کہا جاتا ہے چھٹیاں ہو گئی ہیں پاجی تو چھٹیاں اناؤنس کی تھیں نہیں سنا جاتا. جناب یہ آنے والا چیف جسٹس کہہ رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد جو چیف جسٹس صاحب نے آنا ہے نا وہ کہہ رہے ہیں جناب, اور ان کا ایک ساتھی بھی کہہ رہا ہے. اب میں نام کیا لوں, بہرحال اتنے کافی ہے کیونکہ پتہ آپ لوگوں کو چل گیا ہوگا. لیکن میں ڈردا کوئی نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور ایک جسٹس منیب انہوں نے کیا ہے کہ نہیں قاضی فائز صاحب کی گل ہی کوئی نہیں سنی چیف جسٹس سر. چیک کرو پھر اختلاف چیک کرو, وہ موٹے پیسے لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے. بہرحال یہ بات ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ایک انہوں نے کہا کہ خارجی ٹولہ افغانستان میں بیٹھا ہے, بھارت موقع کی طاق میں ہے کہ پاکستان کی فوج اور ادارے کمزور کی جائے. وہ اکثر میں نے سنا بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی سینا کو پکڑو بھائی. تو اتنا نہیں پتا کہ پاکستانی سینا نا سینہ سامنے کھڑا کر کے تھوڑا سینہ چیر دے گی بھائی. یہ میں ایسے ہمیں ڈائلاگ نہیں مار رہا, ہمیں فخر ہے ہماری فوج جیسے ہی انڈیا یا اسرائیل کی طرف لوچ تل کے ہمارے دونوں ملک ایسے ہمارے پہ حملہ کچھ ہلکا سا کرتے ہیں نا سرجیکل سٹرائک, اس کے بعد اسی انہوں نے دن دے ٹائم صبح چٹھی یعنی کہ دن چڑھیا ہوتا ہے جو اسی کام پانے ہیں. دیکھو کیا میں پھر وہ راتوں کو کر دیں گے دیکھو ڈرپوک. اور پھر اس کے بعد فلسطین میں نسل کشی کے حوالے سے انہوں نے کہا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں پاک فوج اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسلامی فوج تو ہے بہرحال, لیکن لوگ طرح کی باتیں الٹی سیدھی کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی ساکھ خراب ہو. آج دی پریس کانفرنس سنن تو بعد مینوں لگیا ہے کہ فوج سے جڑی بے جا تنقید کی جا رہی ہے یہ غلط ہے بھائی نا. باقی جو سیاست میں جو جرنیل آ کے کرتے ہیں نا گڑبڑ وہ تو ٹھیک ہے بھائی, لیکن فوج ایسے نہیں مارتی. اور 9 مئی کے واقعہ بھی بتا دیا کہ 9 مئی میں اگر ایسی گولیاں چلا دیں گے تو پھر انہوں نے سانوں یعنی کہ انہوں نے پھر تمہیں پتہ ہے نا کہ ساری لاشاں بیچنی شروع کر دینی ہیں PTI نے. تو یہ وہ بات اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ یہ کہ بانی PTI عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو جیل سے صاحب مینوں کی پتہ 9 مئی کا واقعہ کنے کیتا ہے چیک کرو. ہمیشہ وہ کہندا رہ گیا بندہ. ایک گل اج انہیں میڈیا دے نال گفتگو کردے ہوئے لمبیاں چوڑیاں دتیاں چھڈ اور ایک نویں لچ دیتی تل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بتا ہی دیا, انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو GHQ سامنے احتجاج کریں. چیک کرو پرامن اکثر کہتا ہے یہ بندہ, لیکن پرامن کوئی نہیں ہوتا. دیکھیں خان صاحب پاپولر لیڈر ضرور ہیں, لیکن خان صاحب کو چاہیے کہ ایویں دیاں گلاں ہن دیکھو کہ خان صاحب نے جناب 9 مئی حملوں کے تناظر میں وضاحتی بیان جاری کیا ہے, اور میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو GHQ کے سامنے جا کے احتجاج کرو. میں نے کبھی کسی کو توڑ پھوڑ تشدد کی اجازت نہیں دی. جھوٹ. آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں مارو انہوں نے پولیس والوں, میں تینوں آ کے خود پھانسی دیاں گا اپنے ہاتھاں نال. تشدد تو انہوں نے زبان چ لہجے تھے منہ چوں نکلدا سی. تو بھائی یہ بھی ان قریب انہوں نے بھی مان جانا ہے. ہن دیکھو جیویں عمران خان صاحب نوں لگیا کہ میری ہن خیر کوئی نہیں تو فوری طور اور اج جیویں پولیس نے سختیاں کیتیاں ہیں نا شروع,
کہ پھڑو انہاں نوں اور آنے والے دنوں آپ دیکھنا کہ پابندی بھی لگ جانی ہے بھائی، اس جماعت پہ لگ جانی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو ماننا خود ہی شروع ہو گیا، مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں سے مزید مان جانا ہے انہوں نے۔ اور جب انہوں نے ویسے بھی ملٹری کورٹ اور جو فوج کی جیل میں گیا نا بندہ چلا، تو پھر آپ دیکھیے جو کہ پاجی یہ پھر نظر بھی نہیں آنا جلدی، کافی عرصے بعد ہی کوئی نظر آئیں گے تو آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اندر نہیں ہونا چاہیے، تو بھائی اگر 9 مئی کا واقعہ کیا ہوگا، لوچ تلی ہوگی اور من بھی لیا ہونا، تو پھر بھائی کیوں نہ اندر جائے بندہ، چاہے اس جگہ پہ عمران خان صاحب کی جگہ پہ کوئی بھی ہو، بھائی سچ بولو پلیز، مہربانی کرو، اندھے نہ ہو جاؤ۔ ویسے تو میں نے فوٹیج دیکھی ہے کہ لوگ کہتے تھے عمران خان صاحب کے پیار میں کہ میں اپنی بیگم نے انہوں نے گھر بھیج دوں گا، میں اپنی ماں نوں بھی کہندے انہوں نے گھر بھیج دوں گا کہ رات تو عمران خان بیڈ تے رہے، ایویں دیاں گلاں اسی سنتے رہ گئے ہیں بھائی، فوٹیج دیکھی ہے، ویڈیوز دیکھی ہیں۔ اگر تو وہ لوگ نے تو پھر تسی نہیں مننا، تو پھر تسی جو چاہ رہے سو ہوں وہی پیش کرو بھائی، اسی تو نہیں کہندے کچھ بھی۔ لیکن اگر سچ بولنا ہے تو جناب عمران خان صاحب آہستہ آہستہ مننا شروع ہو گئے نے، خود ہی من گئے نے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آج 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا، وہ اس کی سماعت تھی اور میڈیا والوں سے گفتگو کی تھی۔ اور پھر عمران خان صاحب دیکھو ڈرپوک ہے، لوگوں نے بڑا بہتر رہا کہ میں جیل کاٹ رہا ہے، اور کہ میں نمائندگی نہیں کر رہا ہوں، اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو GHQ کے سامنے پورا میں احتجاج کریں۔ دیکھو تو یعنی کہ میں اندر نہیں جانا چاہتا۔ اصل تو یہ ہے 9 مئی واقعہ کی فوٹیج کے حوالے سے کیا ہے کہ فوجی لے گئے نا، ISI لے گئی ہے، یہ کیا ہے تو ISI لے گئی تو آ جائے گی فوٹیج، تسی کام تو کیتا ہے، تسی خود کہتا ہے ہوں میں گیا سی، آہستہ آہستہ سارے گلاں جانیاں من میں لگتا ہے نا، دیکھو نا یہ غلط ہے نا بھائی جان۔ اور پھر ساتھ انہوں نے کہا جی میں بیرسٹر گور اور رؤف حسن کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں۔ بیرسٹر گور تو ہوئے کوئی نہیں گرفتار، مذمت کیا کرنی ہے؟ مجھے لگا کہ 9 مئی کے مقدمات میں مجھے ملٹری جیل بھیجا جائے گا، بالکل بھیجا جائے گا، تو ملٹری جیل جان قریب تو جان والے جی خان صاحب تیاری پکڑو، اتنے بھی تو ورزش کو نہیں کرن دینی، تے تسی AC ویسے نہیں چلا دے کیونکہ تسی ایکسرسائز کر دے جے۔ اور کیا جانتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر بیمار اگر ہو گئے تھے وہ اس تو ہون گے کہ انہوں نے ایکسرسائز رک جائے گی اگر، اور دوسرا کہا گیا کہ وہ تو AC ویسے نہیں چلاتے، وہ کولر اور پنکھے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، AC والا بندہ کوئی نہیں ہے، اسی لیے اس نے اپنی فٹنس جو ہے ایکسرسائز کی وجہ سے، بغیر ایکسرسائز کے بندہ مر جائے بھائی، اس طرح کی باتیں مجھے سننے کو ملی ہیں۔ تو یہ 9 مئی کے واقعے کی آپ نے دیکھیں گے CCTV فوٹیج کے حوالے سے بھی انہوں نے الزام لگا دیا، اور 9 مئی مقدمات میں مجھے انہوں نے کہا ملٹری جیل بھیجا جائے گا، وہ بھیجا جا رہا ہے قریب، جنہوں نے کرنا ہے جو کچھ کرنا کر کے دیکھ لو بھائی۔ ہوں آ گئے اگلے میدان چودھری صاحب بھی آ گئے نے، DGI SPR، انہوں نے کہا ہوں میں تمہیں دساں گا جو سچ کی ہے جھوٹ کی ہے، بوریاں چک کے آٹے دیاں اور ڈیپو لٹ کے، اور کہندے جو تمہیں دیکھو پاک فوج مار رہی ہے، دیکھو پاک فوج مار رہی ہے، تو پاک فوج کوئی نہیں مار رہی، تسی آٹا تے ڈیپو لٹو گے تو اندر وڑو گے تو پھر انہوں نے SOP کے مطابق انہوں نے گولے چلانے تے ہے نا، تواڈے تے گولیاں چلائیاں جے تے جڑے ایویں کر کے ڈاکو دن دیہڑے آٹا تے بوریاں لٹن لگ جان تو انہوں نے گولے مارنے چاہیے بھائی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یعنی کہ شر پسند عناصر ہیں، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ اس ایریا میں پختون ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھائی دیکھیں محب وطن ہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پختون ہمارے جو ہر 90% ہمارے جو پختون بھائی ہیں وہ بھائی محب وطن ہیں، اور 10% ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے، 10% پوری ہر نسل میں پائے جاتے ہیں لوگ، 10% چاہے وہ پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، جو بھی ہیں، کشمیری ہیں، جو بھی ہیں، سرائکی ہیں، 10% کا بگاڑ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، شر پسند بھی ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے ڈاکو لوٹ مار بھی کر دیں۔ تو اس لیے بھائی کسی کی حب الوطنی پہ مجھے کوئی نہیں شک، لیکن جو دہشت گرد ہیں، جو عزم استحکام کو سننے کے بعد، اناؤنس ہونے کے بعد ان کو لگا پتہ کہ بھائی یہ تو ہماری سمگلنگ بھی رک جائے گی کیونکہ سمگلنگ کا بازار گرم کیا ہوا بہت زیادہ، تو انہوں نے جناب یہ پراپیگنڈا کرنا شروع کیا، اور جس پہ ساری پارٹیاں میں بن گئی ہیں پاگل کہ جی ایسی نہیں ہونے دینا ہے آپریشن۔ بھائی آپریشن دہشت گردوں کے خلاف ہوگا، اس طرح کے لٹیروں کے خلاف ہوگا تو ہونے دیں، کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ ہاں پرامن لوگوں کو بالکل نہیں تنگ کرنا چاہیے بھائی۔ تو فوج میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی حرکت اور اس طرح کی چیز کوئی کرتی بھی ہے۔ اچھا بہرحال میں 90 ملین پاؤنڈ جو ہے نا، 190 ملین پاؤنڈ جو ہے، اس کے بارے میں سارا آپ لوگوں کو ویسے پتہ ہے۔ تو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے، پھر بتا دیتا ہوں، موضح برکالہ، تحصیل سہاوا، ضلع جہلم میں واقع 458 کنال اور 4 مرلے یہ جگہ ہے، اور 58 مربع فٹ زمین عطیہ۔ دیکھو کہنے پورا میں دس دوں 458 کنالاں
4 مرلے اور 58 مربع فٹ زمین عطیہ کی گئی تھی، جس کے بدلے میں مبینہ طور پہ عمران خان نے ملک ریاض کو 50 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا۔ بس دیکھ لو، یہ بھائی پہنچایا ہوا ہے۔ ایویں کی دیدیاں گٹھیاں دے رہے ہیں ملک صاحب دی بیٹی دی ویڈیو آڈیو سننے عزیز بھائی، بڑی ایسا کچھ سنے ہیں، باقی تجھے نہیں مانا نہ منو۔ یہ مجھے لگتا ہے یہ وہی لوگ نہیں مانیں گے جو کہیں گے کہ ہم عمران خان صاحب کے بیڈ روم تک اپنے رشتے داروں کو بھیجنا چاہتے ہیں، یہ نہیں مانیں گے۔ باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ لازمی ماں ٹھیک ہے، پسند ہے آپ کو عمران خان صاحب، تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں، لیڈر پسند ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کا بلائنڈ لو اور عشق جو ہے میں نے سمجھ بالکل کوئی نہیں آتا۔ لیکن دوسری طرف آپ کو میں نے بتا دیا کہ چودھری صاحب آ گئے میدان میں اور پاک فوج آ گئی میدان میں سامنے، اور اب انہوں نے کہا نہ دہشت گردوں کی خیر ہے تو نہ ڈیجیٹل دہشت گرد بگوڑے نہیں بیٹھے ہوئے اور مچھاں والے جا کے اور کئی منڈ مچھے جو باہر دوسرے ملک میں بیٹھ کے تو اندر سے لچ تلنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، پتہ نہ انہوں کھیر نہیں ہوں سوا نہیں ہوں، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی کوئی نہیں بھائی فی الحال خیر ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے پاکستان پہ، اور اللہ پاک ہمارے پہ رحم فرمائے، اور جہاں پہ کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہے جیسے بنوں میں پیسفل پروٹیسٹ ہے تو ہونا چاہیے، لیکن اگر وہاں کی صوبائی حکومت نے کچھ بھی نہ کی، اس میں بھی آپ کو پتہ بیانات آ چکے ہیں، بنوں کے واقعے میں بھی پی ٹی آئی کے شر پسند لوگ ہی تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی سیکورٹی نہیں دی، صوبے کا وزیر اعلیٰ سلطنت سو رہا سی، اور ہون وہ کہہ رہا ہے کہ میں جوڈیشل کا وہ بناؤں گا کمیشن، انہوں نے کہا نہیں تیرا کوئی کہہ میں تو خود شامل سے تھوڑی پارٹی، تو اس لیے جی آئی ٹی بننی چاہیے ہے، تو اس طرح کی جناب گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف جناب اسٹیبلشمنٹ یعنی پاک فوج میدان میں آ چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جواب دیں گے، ایسی خود ہی ڈائریکٹ، اور ہر بڑے موضوع کے اوپر چودھری صاحب جناب نظر آیا کریں گے۔ بھائی نو فوری طور سے اجازت دو، ویلا لمبا ہو گیا، مجھے لگا تسی دیکھنا ہے، چلو کوئی گل نہیں، اگر دیکھنا چاہو تو پلیز اگر دیکھ لیا جنہوں نے اتنے تک تو میسج کر کے دسو کہ تسی پورا دیکھا کہ نہیں۔ بھرا نو اجازت دیو فوری طور سے، نیکسٹ ویلاگ تک اللہ حافظ۔